میں حاملہ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آج ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو باہر بیٹھنے کے لیے کہا اور اندر سے کمرے کو کنڈی لگا دی، لائٹ بند کی۔ میں ماں نہیں بن پا رہی تھی، اس لیے میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرتے کرتے مجھے ویلکم ٹو مائی نیو برانڈ ویڈیو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی کمال کی ویڈیو پیش کر کے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میں ہسپتال کی میٹنگ ایریا میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور بے حد پریشان تھی۔ میرا شوہر مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر فوراً ہٹا لی۔ مجھے وہاں پر بہت بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ اس ہسپتال میں ایک میل ڈاکٹر علاج کرتا ہے، میں کیسے کسی مرد سے ایسا علاج کروا سکتی تھی؟ میں اس الجھن میں شکار تھی کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیسے کیسے سوال کرے گا، کیا کہے گا اور میں اسے کیسے جواب دے پاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا بھی تھا کہ وہ میرا علاج کسی لیڈی ڈاکٹر سے کروا دیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں جادو ہے، اس نے آج تک جتنی بھی عورتوں کا علاج کیا ہے ایک بار بھی اسے ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں تو بہت پریشان تھی۔ میں اپنی اسی الجھن میں الجھی ہوئی تھی کہ تبھی نرس ویٹنگ روم میں آئی اور کہنے لگی، مسز اکرم کون ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں نے اکرم کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن نرس نے کہا کہ ڈاکٹر صرف پیشنٹ کو ہی چیک کرتا ہے، پیشنٹ کے ساتھ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ نروس ہونے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اکرم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اکرم نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مجھے سمجھانے لگا کہ جاؤ، ڈاکٹر کی ہر بات کو دھیان سے سننا اور اسے صحیح صحیح جواب دینا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں بہت پریشان تھی۔ جو بات میں ایک لیڈی ڈاکٹر سے کر سکتی تھی، کسی بھی میل سے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر گائناکولوجسٹ کے طور پر کسی میل کا عورتوں کا علاج کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے شہروں میں یہ باتیں غلط نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن میں گاؤں سے تھی۔ لیکن اب شادی کے بعد اکرم کے ساتھ شہر رہنے لگی تھی، لیکن میرا تعلق گاؤں سے ہی تھا، اس لیے میں بے حد جھجک رہی تھی۔ میں اس نرس کے ساتھ ڈاکٹر کے روم تک پہنچی۔ نرس مجھے ڈاکٹر کے روم کے اندر لے گئی۔ سامنے ڈاکٹر کو دیکھ کر میں کچھ حیران سی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی بزرگ ڈاکٹر ہے، آج تک اس کے ہاتھ سے کوئی بھی کیس خراب نہیں ہوا۔ میرے خیال سے تو ڈاکٹر کو کافی عمر دراز ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو نوجوان سا ڈاکٹر تھا، یہی کوئی اکرم کی عمر کا ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے بیٹھی تو اس نے نرس سے کہا کہ کمرے سے باہر جاؤ، مجھے مریض کو چیک کرنا ہے۔ جیسے ہی نرس کمرے سے باہر جانے لگی تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ دروازہ اچھے سے لاک کر دینا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا تھا۔ نرس نے مسکرا کر دروازہ لاک کیا اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پہلے تو اس ڈاکٹر نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر جو سوال اس نے مجھ سے کیا میں تو وہ سن کر ہی شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا 4۔ پھر پوچھنے لگا، شوہر سے تعلق بناتے وقت خوش ہوتی ہو یا نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ شرم کی وجہ سے میری نظریں جھک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال کیا، حاملہ ہونے کے لیے کب سے دوائیوں کا استعمال کر رہی ہو؟ میں نے کہا پچھلے 2 سال سے۔ تو ڈاکٹر نے کہا، کیا اس سے پہلے تم کبھی امید سے ہوئی ہو؟ میں نے کہا کہ شادی کے 1 سال بعد ہی میں امید سے ہوئی تھی، لیکن میں اس بچے کو جنم نہیں دے پائی کیونکہ وہ بچہ جنم لینے سے پہلے ہی میں نے جان بوجھ کر اسے سچ چھپایا تھا۔ میں ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرا پہلا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیسے میرے ہی پیٹ میں مار دیا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا کہ آپ سامنے بیڈ پر لیٹ جائیں، میں آپ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں یوں آپ سے چیک اپ نہیں کروا سکتی۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ آپ نہیں جانتی تھی کہ آپ ایک میل ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانے آئیں؟ مجھے لگا جیسے اس کے لفظوں میں طنز تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھی رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ مجھے سکھائیں گی کہ میں نے اپنے مریض کو کیسے دیکھنا ہے اور کیسے نہیں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ کہنے لگا، یہاں آنے والی ہر عورت کا میں ہی چیک اپ کرتا ہوں، ان میں سے تو کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض تھا تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے۔
چاہیے تھا، آپ بیکار میں میرا ٹائم خراب کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر نے سامنے رکھی ٹیبل پر بیل بجائی اور وہ نرس کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ شاید دروازے کی چابی باہر ہی لگی ہوئی تھی جس سے اس نے لاک کھولا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ ان کے شوہر کو اندر بلائیں۔ کچھ دیر بعد ہی اکرم نرس کے ساتھ اندر آیا۔ ڈاکٹر نے اسے بھی سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی میرے ساتھ بالکل بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر رکھنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، اگر آپ نے مجھ سے علاج نہیں کروانا تھا تو میرا ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر اکرم نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ ان کو ساتھ واپس لے جا سکتی ہیں، پہلے آپ اپنی بیوی کا من بنائیں کہ اسے اپنا علاج مجھ سے کروانا ہے یا نہیں۔ جب یہ دل سے راضی ہو جائے تو پھر آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر اکرم نے مجھے غصے سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے نظریں جھکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ واپسی کے پورے راستے ڈرائیو کرتے ہوئے اکرم مجھے یہی باتیں سناتا رہا کہ پچھلے 4 سالوں سے میں تمہارا بہت علاج کروا چکا ہوں، لیکن تم حاملہ نہیں ہو پا رہی ہو اور ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ اس ڈاکٹر کی گارنٹی ہے کہ اس کے علاج سے اولاد گارنٹی سے ہوتی ہے اور کیس کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، لیکن تمہارے تو نخرے شروع ہو گئے ہیں۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ دیکھو، اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی تو میں تمہیں زیادہ دن برداشت نہیں کروں گا، میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ مجھے ہر صورت اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے اور تم جانتی ہو کہ مجھے ایک بچے کی سخت ضرورت ہے، مجھے اسی سال اپنی خود کی اولاد چاہیے۔ اکرم کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں نے تڑپ کر اکرم کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اکرم، شادی کے کچھ ہی مہینے بعد میں امید سے ہو گئی تھی، اس وقت آپ نے میرے ساتھ وہ ظلم کیوں کیا؟ آپ نے کیوں میرا حمل ضائع کروایا؟ ساری خرابی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر میں بچے کو جنم نہیں دے پا رہی تو اس میں آپ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا علاج ایک میل ڈاکٹر کرے؟ میں تو آج غصے سے جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے اکرم سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے ایسا علاج کسی بھی میل ڈاکٹر سے نہیں کروانا۔ میری بات سن کر اکرم نے گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھا دی۔ میرا دل پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، میں جانتی تھی کہ وہ غصے میں ایسا کر رہا ہے، اسی لیے میں خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیونکہ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اگر میں اسے کہتی کہ میں ڈر رہی ہوں تو وہ گاڑی کی سپیڈ سلو کر لے تو وہ اور بھی زیادہ بڑھا دیتا۔ وہ ایسا ہی تھا، جذباتی۔ ان 4 سالوں میں اسے اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ میرا کسی بات پر اعتراض اٹھانا اکرم کو غصہ دلا دیتا ہے اور غصے میں وہ پاگل ہو جاتا ہے اور پھر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اکرم کا غصہ سہنے کے لیے مجبور تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھی۔ ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن اکلوتے بچے کا جو لاڈ پیار ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملا تھا۔ لاڈ پیار بھی بچوں کو تبھی ملتا ہے جب گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو میں نے ہمیشہ غریبی ہی دیکھی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی دونوں ٹانگیں اس ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھی۔ تب سے میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور تب ہی گھر میں چولہا جلتا تھا۔ پاپا کے اندر زندگی جینے کی امنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ چارپائی پر پڑے اندر ہی اندر گھٹتے رہتے تھے، اور جب میں 15 سال کی ہوئی تھی تو پاپا اس دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے۔ میری ماں تو پہلے ہی کام کرتی تھی، ابا کے جانے کے بعد تو انہوں نے ویسے ہی کام کرنا تھا کیونکہ کمانے والا اب کوئی نہیں تھا اور کما کر مجھے پال رہی تھی۔ 5ویں کلاس کے بعد ہی میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ میری ماں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، لیکن میرا من پڑھائی میں بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ گھر اپنا تھا، اس لیے اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی تھی۔ امی کو جو بھی پیسے ملتے تھے جیسے تیسے کر کے وہ میری فیس بھی بھر دیتی تھی اور آگے بھی مجھے پڑھانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے سمجھاتی تھی کہ پڑھائی کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ میری تو جیسے تیسے زندگی کٹ گئی ہے، لیکن میں تمہیں خوشحال زندگی دینا چاہتی ہوں۔ پڑھ لکھ جاؤ گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی اور کسی کی محتاج نہیں رہو گی۔ لیکن میں نے کبھی بھی پڑھائی میں دل نہیں لگایا۔ ماں کے کام پر جانے کے بعد میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی۔ اب ماں نے مجھے پڑھائی کے لیے پریشان کرنا بند کر دیا کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اب میں پڑھائی نہیں کروں گی۔ اب زندگی یوں ہی گزرنے لگی اور میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ امی کی ایک سہیلی تھی جو اب شادی کے بعد شہر میں رہنے لگی تھی۔ امی کی سہیلی کا میکے ہمارے ہی گاؤں میں تھا۔ ایک بار جب وہ اپنی میکے آئی تو امی سے بھی ملنے آئی اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے اکرم کے لیے مجھے پسند کر گئی۔ حالانکہ میری ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امی کی سہیلی کو میں بہت پسند آ گئی تھی اور وہ ویسے بھی امی کا بوجھ بھی ہلکا کرنا چاہتی تھی کیونکہ امی اب بیمار رہنے لگی تھی۔ اس لیے اپنے بیٹے اکرم
کے ساتھ میری شادی کر دی۔ میری اکرم کی شادی کو 5 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میں خیالوں کی دنیا میں ایک دم سے چونک کر نکلی تھی کیونکہ گاڑی گھر کے سامنے بڑی زور کے بریک لگنے پر رکی تھی۔ میرا سر سامنے بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ میرے اترنے سے پہلے ہی اکرم گاڑی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ بڑے زور سے بند کر دیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ آج پھر میری شامت ہے۔ مجھے تو یہ انسان کوئی دماغی مریض لگتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھے زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کب کوئی بات اس انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے گی اور یہ میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی اس نے مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑا اور گھسیٹنے کے انداز سے کمرے میں لے گیا۔ مجھے بیڈ پر لا کر گرایا اور کہنے لگا، بہت زیادہ زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں میرے سامنے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے بحث پسند نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی آج معاف کر رہا ہوں۔ آگے سے میرے سامنے تمیز کے ساتھ پیش آنا۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں کل تمہیں دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور تم خاموشی سے اس سے چیک اپ کرواؤ گی۔ جس قدر غصے سے اکرم مجھ سے کہہ رہا تھا، میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کی بات سے انکار کیا تو وہ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، ضدی، جنونی، غصے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے میں نے بھی اپنی زبان بند رکھی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن وہ مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گیا۔ جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرانے لگا تھا، پھر کہنے لگا بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ میں اس بار خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب اس نے کمرے کی لائٹ بند کی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کون سا چیک اپ تھا جو لائٹ بند کر کے میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ وہ کہنے لگا، میرے علاج کا یہی طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر میرے پاس آ گیا۔ اسی کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، وہ بھی شاید کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ اب وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا اور پھر اس کے بعد جب میری شادی اکرم سے ہوئی وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے۔ اکرم کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، اس کے پاپا بھی زندہ نہیں تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی لیکن اکرم کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ کبھی آگ تو کبھی پانی۔ اس کے مزاج سے میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو میری بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر جاتا اور کبھی کبھی ذرا سی بات پر بھی لڑنے جھگڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی وہ اکرم سے میری خاطر لڑ جاتی تھی، کہتی تھی کہ کیوں تم اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ تو تمہارے سامنے اف بھی نہیں کرتی، خود میں تھوڑا بدلاؤ لاؤ، اب تم شادی شدہ ہو، ہر وقت کا غصہ اور جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا اور 1 مہینے میں ہی میں اکرم سے تنگ آ چکی تھی۔ اس 1 مہینے کے عرصے میں کئی بار میں نے گنتی کرتے کرتے روتے ہوئے اکرم کو منایا تھا۔ اگر وہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتا اور جب تک میں اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافیاں نہیں مانگتی وہ بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ 1-2 بار وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی وہ اتنا زیادہ غصہ ہو جاتا تھا کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ کبھی کہتا کہ تم شرٹ کو صحیح طریقے سے پریس نہیں کرتی ہو، کبھی کہتا تھا کہ تم چائے اچھی نہیں بناتی ہو، حالانکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ جیسا اسے پسند ہے میں ویسا ہی کام کروں، لیکن وہ کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو جو حال میرا اکرم نے کیا تھا سننے والوں کی شاید روح کانپ اٹھے۔ ان دنوں جب میں امید سے ہوئی تو میری طبیعت سست تھی، اس لیے میری ساس مجھے قریبی کلینک پر لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے 1-2 ٹیسٹ کروائے اور یہ خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں۔ میں بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ خبر اکرم کو معلوم ہوگی تو وہ سدھر جائے گا اور میرا خیال رکھنے لگے گا، لیکن یہ میری ایک غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے اکرم کو یہ خبر سنائی تو ایک دم ہی وہ گم سم سا ہو گیا تھا اور آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں غصہ برداشت کر رہا ہے، دل ہی دل میں غصے کو پی رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ خبر سن کر غصہ کیوں آیا، یہ تو خوشی کی بات تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ بہت سگریٹ پی رہا تھا، پورا کمرہ دھویں سے بھرا پڑا تھا۔ جب میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ مجھے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ ہماری شادی کو بھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے۔ گاؤں کی جاہل عورت، کچھ تو زندگی انجوائے کرنے کا طریقہ سیکھو، ابھی سے بچوں کی ذمہ داری میں مجھے نہیں پڑنا۔ اکرم کے منہ سے یہ سب سن کر میں حیران سے رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، اکرم یہ تو اللہ کی دین ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے نہیں ہو سکا۔ میری بات سن کر اکرم کہنے لگا، لیکن میری اولاد میرے کہنے سے ہی پیدا ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی۔ جب میں چاہوں گا تب وہ دنیا میں آئے گی اور جب میں نہیں چاہوں گا تو وہ کوئی بھی اسے دنیا میں نہیں لا سکا۔ اکرم کی زبان سے ایسا لفظ سن
سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں 2 سال اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا اور تمہارا ابورشن کروا دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اچانک ہی اکرم کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا اکرم میں یہ سب نہیں کرواؤں گی، یہ تو ایک گناہ ہے، جو بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، میں بھلا دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی جان کیسے لے سکتی ہوں؟ میں اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہوں۔ اکرم غصے سے کہنے لگا تم کون ہوتی ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ میری اولاد ہے، اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، مجھے اسے ابھی اس دنیا میں نہیں لانا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ صبح اکرم کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتا دی۔ اکرم کمرے سے باہر آیا اور مجھے ہسپتال لے جانے کے لیے کہا تو میری ساس کہنے لگی کہ اکرم وہ کہیں نہیں جائے گی، اور خبردار جو تم نے بچے کو ختم کرنے کے بارے میں بھی سوچا تو۔ اکرم نے مجھے غصے سے دیکھا تھا، میں سہم کر اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ غصے سے مجھے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ 3 دن تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اکرم کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ غصے میں وہ اندھا ہو جاتا تھا اور کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ میری ساس مجھے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، لیکن وہ بھی پریشان لگ رہی تھی۔ 3 دن بعد اکرم آیا تو تب بھی اس کی آنکھیں غصے سے لال تھی۔ میں نے کھانا رکھا تو اس نے پلیٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دی، کہنے لگا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل بھی مت دکھاؤ۔ میری ساس بھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ جاؤ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس اکرم کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اب اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ اس کی اولاد ہے، چاہے زندہ رکھے یا مار ڈالے۔ جب مجھے زندگی یہی اکرم کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر میں اکرم کے ساتھ لڑ جھگڑ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جیسے ہی اکرم کمرے میں آیا، اس سے پہلے کہ میں اس سے یہ سب کہتی، وہ جو چاہتا ہے کر لے، لیکن اس نے تو میری بات ہی نہیں سنی۔ اس نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا اور پھر میرے پیٹ پر زور زور سے لاتے مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، کہنے لگا کہ میں نے بہت آسانی سے اس جھنجٹ کو ختم کروانا چاہا تھا، لیکن تم بھول گئی کہ تم مجھ سے ضد کرو گی تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ اب میں ایسے ہی اس جھنجٹ کو ختم کر دوں گا۔ میری ساس میری چیخ سن کر دروازہ بجانے لگی۔ میری چیخوں سے پورا کمرہ دہل اٹھا تھا اور میری چیخوں کو سن کر وہ پریشان ہو رہی تھی اور رو رو کر دروازہ بجا رہی تھی۔ اکرم سے منتیں کر رہی تھی کہ اکرم پلیز دروازہ کھول دو، یہ ظلم مت کرو، لیکن اکرم نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ میری چیخیں اتنی تیز تھی کہ آس پڑوس کے کئی گھر میری چیخیں سن رہے تھے۔ میری ساس کمرے کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اکرم سے کہہ رہی تھی کہ اکرم خدا کے لیے ظلم مت کرو، دروازہ کھولو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن اکرم نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب تک اس نے میرے اندر ننھے منھے سے وجود کو ختم نہ کر دیا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اکرم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ساس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، لیکن میری حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا اٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج ہی مر جاؤں گی۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میری ساس روتی ہوئی اکرم کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی خدا کے لیے اسے اسپتال لے کر چلو، لیکن وہ تو پتھر بنا بیٹھا ہوا تھا۔ میری ساس نے فون کر کے ایمبولینس کو بلایا اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ 3 دن میں ہسپتال میں رہی اور اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ اکرم نے مجھ سے بالکل ہی بات چیت بند کر رکھی تھی۔ میں نے بھی اکرم سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ جو کچھ بھی اکرم نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس پتھر دل آدمی کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ آج اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی بات مان کر کچھ پڑھ لکھ جاتی تو مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ میں اس بندے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے چھوڑ کر میں کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتی اور اپنی زندگی گزار لیتی، لیکن اب میں لاچار تھی، اس آدمی کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ میرا باپ تھا اور نہ میری ماں، اور نہ ہی میرے پاس پڑھائی تھی، اور اکرم میری اسی مجبوری کا تو فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہی میرا خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور خود بھی کئی بیماریوں سے گھری ہوئی تھی۔ ایک دن اکرم خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا۔ میرا دل تو نہیں تھا کہ میں اکرم سے بات کروں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے اکرم سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، یا تو اکرم کے ساتھ زندگی گزارتی یا پھر واپس اپنے میکے چلی جاتی، اور میکے میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں نے اکرم سے بات چیت کرنا شروع کر دی، اور جو کچھ ہو چکا تھا، وہ جو میں کھو چکی تھی، وہ مجھے واپس تک نہیں مل سکتا تھا۔ 1 سال تک اکرم مجھے نہ جانے کون کون سی میڈیسن کھلاتا رہا، کیونکہ اس سے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اسی دوران میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے سے تو مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں۔ وہ تھی تو میری پھر بھی ہمت بنی رہتی تھی
اور اکرم تو ایسا تھا جیسے کہ آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ شاید پہلے ماں کے سامنے کچھ نرمی سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب تو روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، کبھی چلاتا یا کبھی برتن توڑ دیتا۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دکھی ہو چکا تھا، میرے اندر سے یہ خواہش ہی ختم ہو چکی تھی کہ میں کبھی ماں بنوں گی۔ جب اکرم نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے تو پھر اس نے مجھے دوائیاں کھلانا چھوڑ دی تھی، لیکن پھر بھی امید سے نہیں ہوئی تھی۔ ایک سال اور گزر چکا تھا، پھر اکرم مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری پہلی پریگنینسی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی تھی، شاید اس وجہ سے خدا نے یہ خوشی مجھ سے چھین لی تھی، اور پھر مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ اکرم کو اولاد کیوں چاہیے۔ اصل میں میری ساس اپنی ساری جائیداد اکرم کے بجائے اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر گئی تھی، اس لیے اکرم کو جو بھی اولاد ہوگی وہی ساری جائیداد کی اصلی حقدار ہوگی۔ جب تک اکرم کی کوئی اولاد نہیں ہو جاتی، جب تک ساری جائیداد سرکار کے قبضے میں رہتی اور اکرم کو صرف لمیٹڈ خرچ دیا جاتا۔ یہ بات بھی غصے میں ایک دن اکرم نے مجھ سے لڑتے لڑتے کہہ دی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے تو صرف جائیداد چاہیے تھی جو اس کی ماں نے اکرم کے آنے والی اولاد کے نام کی تھی۔ اور پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں اکرم کو معلوم ہوا تو مجھے وہ اس کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اندھیرے کمرے میں جب میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میں کتنے دن تک بے ہوش رہی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، مجھے اپنا جسم بہت بے جان سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہی ڈاکٹر کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جی ہاں سب کام ٹھیک ٹھیک ہو چکے ہیں اور آپ کی بیوی امید سے ہے، اور 9 مہینے بعد وہ ایک بچے کو جنم بھی دے گی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ آخر میں کب سے اس ہسپتال میں تھی اور کب سے میں بے ہوش تھی، اور میرے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میں بے ہوشی کی حالت میں ہی امید سے بھی ہو چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اس ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک تو ہے نا آپ؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا ابھی آپ کس کے بارے میں بات کی ہے، کون امید سے ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ کا ہی تو علاج کر رہا تھا، آپ کے شوہر کی اجازت سے میں نے آپ کا علاج کیا ہے۔ میں نے کہا میں کب سے بے ہوش ہوں، کیا کیا گیا ہے میرے ساتھ بتائیے کیوں؟ کیونکہ مجھے تو لیڈی ڈاکٹر کو جواب دے چکی تھی کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ کہنے لگا آپ صرف 3 دن سے بے ہوش ہیں، ہم نے آپ کا اندرونی علاج کیا ہے، آپ کے شوہر کو اولاد چاہیے تھی اور وہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا مشکل لگ رہی تھی، اس لیے یہ سب کیا اور وہ ہو گیا جو آپ کا شوہر چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ کیسی اندھیر نگری تھی، مجھے اکرم سے اب نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا میں حیران ہو گئی تھی۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن اکرم اپنے آفس میں تھا۔ جب فون پر ڈاکٹر نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ تیز رفتار سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہسپتال پہنچ رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس بچے کو 1 منٹ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ اس وقت مر چکا تھا۔ مجھے اس کے مر جانے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ اکرم جس طرح کی باتیں کرتا تھا، یعنی خود کو خدا سے بھی اوپر سمجھنے لگا تھا، تو خدا کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں، کیونکہ زندگی اور موت پر صرف خدا کا حق ہے۔ ایسے ہی کچھ دعوے اکرم بھی کر رہا تھا کہ وہ جب چاہے اپنے بچے کو دنیا میں لا سکتا ہے اور جب چاہے اسے مار سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان سے بڑھ کر جو ہے وہ خدا ہے، اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کس کر سینے سے لگا لیا تھا۔ اکرم کی باڈی کو گھر لایا گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا، لیکن میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے اکرم کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے، اس لیے میری آنکھ سے آنسو نہیں گر رہا ہے، لیکن مجھے کوئی صدمہ نہیں لگا تھا۔ مجھے اکرم کے جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اکرم کے جانے کے بعد زندگی دھیرے دھیرے اپنے راستے پر آنے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کی پرورش میں دل و جان سے لگ چکی تھی۔ میری ساس نے مرنے سے پہلے ساری پراپرٹی اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر رکھی تھی، جو قانونی طور پر میرے پاس آ چکی تھی، اور اتنی پراپرٹی تھی کہ میں زندگی بھر بھی بیٹھ کر کھاتی تو آرام سے میری زندگی کٹ سکتی تھی۔ میں نے اب اپنے بیٹے کو ہی اپنے جینے کا مقصد بنا لیا تھا۔